رب العالمین حمد شاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزت من کل عیب و شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء مہی الذنوب والخطا کنت آدم بین الطین والماء سر اللہ المقصود در اللہ المکنون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مغوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور بصیرتنا و نور بصارتنا و نور قلوبنا و نور صدورنا و نور اولنا و نور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور جاننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور ایماننا ونور لوح ربنا ونور ربنا محمد رحمت للعالمین صحاب المقربین واولیاء امته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما انتہائی واجب الاحترام دوستان محبت بعد حمد و سلام درود لا محدود میرے قریب آقا مدنی تاجدار حبیب کردگار آقا کل دانا سبل ختم الرسول مولا کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لکھاں سلام کروڑاں ہدیہ بے شمار نیازاں لا تعداد محبتاں سرکار امام عالی مقام دی بارگاہ دوستان محبت اے مہینہ محرم الحرام دا مہینہ ہے اور اب اسی سارے اپنے مالک قرن و مقام دی توفیق بے مثال دے نال اپنے رب دے حضور حاضر ہاں اے مہینہ مسلمانہ دے سال دا پہلا مہینہ اے مہینہ مسلمان دے سال دا پہلا مہینہ ہے صلاۃ والسلام علیہ مفتی صاحب جامعہ سے کراچی صاحب علی مسجد کے مفتی ہیں بڑی اچھی عزت سے جگہ دینے بتائیں ہاں اب آپ تشریف صلاۃ والسلام علیکہ یا مفتی محمد غوث خلیفہ جی
دوستان محبت، الحمدللہ ساڑی خوش قسمتی میرے کریم آقا دا احسان کے آج ساڑے بیچ گلستان مدینہ کراچی تو میرے حضور قبلہ آغا فضل ربی صاحب حضور سرکار مجدد پاک دی اولاد چنے، سرکار حضور قبلہ آغا فضل عبدالرحمن جان صاحب اور آپ دے ملحق جڑی جامعہ مسجد گلزار مدینہ ہے، اس مسجد دے خطیب و امام اور میرے حضور شیخ مجدد دے نال والہانہ محبت کرانا لی شخصیت چھاڑے لی تشریف لائے، اسی سارے دل دی عطا گرائیاں چو ادھر خوش آمدید کہنے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ انہاں کل بھی سنا گے، سن گزارشات محرم شریف دے حوالے نال عرض کر کے میں آپ دی خدمت عرض کراں گا کہ دوستان محبت یہ مہینہ مسلمانہ دے سال دا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے دا نام محرم الحرام ہے اور اس مہینے نو ایسی نسبت حاصل ہے کہ جس وقت جس لمحے جس گھڑی تسی ذہن وچ محرم الحرام دا نقشہ لے کے آندے ہو یا اس مہینے دے بارے سوچ دے ہو، خیال کر دے ہو، محرم الحرام دا صرف سوچن دی دیر ہوندی ہے کہ ایک میرے کریم آقا دے نواسے دا خوبصورت پہلو تواڈے سامنے آ جائے۔ اور میرے کریم آقا سید الشہداء امام علی مقام نے اس مہینے دے وچ کریم آقا مدنی تاجدار حبیب کردگار آقا کل دانہ سب الختم الرسول مولا کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دین دے نال محبت کر کے اپنے نانے دی امت نو سبق دیتا کہ اے میرے نانے دے امتیوں اگر محبت کر لیجئے میرے نانے دے نال تے ایک طریقہ دے کہ میرا سر تن تو جدا تے ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے نانے دے دین دے نال کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں اس امام علی سی بخار امام علی مقام دی شان کی بیان کراؤں کہ جڑے میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے تے صحابہ کہندے نے آپ نے کمبل اوڑیا ہویا، کمبل لیا ہویا ہے، صحابہ کہندے نے اسی دیکھ رہے ہیں کہ اس کمبل دے وچ کچھ جنبش ہو رہی ہے، کچھ حرکت ہو رہی ہے، اسی حیران ورتا ہے، حیرت ہی چاہ کہ سوچ کش بکاشی چاہ، سوچ کس کش بکاشی چاہ کہ یہ پتہ نہیں کی حرکت ہے۔ آپ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر ہوئی میری کریم آقا والیہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لمحے کمبل اپنا کھولیا نا اسی کی ویکھ دیا کہ سرکار حسن اور حسین اندر بیٹھے ہوئے جنہاں نو اتنا قرب نصیب ہوئے۔ اس کریم ہستی دے بارے میرے جا ایک ادنا دین دا طالب علم کی بیان کرے گا۔ دوستان محبت وہ کون عظیم ہستی کہ دنیا دا کوئی بھی انسان ہوئے، ہر انسان دی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر انسان دی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر انسان دی کوئی نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ہر انسان دا کوئی نہ کوئی خاصہ ہوتا ہے، کوئی علمی حوالے نال، کوئی ادبی حوالے نال، کوئی فکری حوالے نال، کوئی بزنس مین، کوئی تاجر، کوئی لینڈ لارڈ، کوئی زمیندار، کوئی چیمہ، کوئی چھٹا، ہر کسی دی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن میں قربان جاواں اس کریم آقا دی ذات تو کہ جدی ہر پہچان ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ تکبیر آمین۔ دوستان محبت وقت کی قلت ہے، اس قریب ہستی دے بارے میرے جیسا ایک ادنا جا دین دا طالب علم کی بیان کرے گا۔ میرے کریم آقا دی ذات دے نال سرکار سید الشہداء دی کیا خوبصورت نسبت ہے، کسے دی قسمت ایک خاصا
کسی دی قسمت دو، لیکن میں قربان جاواں اس کریم ذات تو جدہ زندگی دا ہر پہلو ہی خاص ہے۔ اگر بھائی دیکھو، بھائی دینا نسبت دیکھو تے حسن مجتبہ، ماں دیکھو تو سیدہ فاطمہ الزہرا، باپ دیکھو تے علی المرتضیٰ، نانا دیکھو تو سید الامام کریم آقا دے نانا جان سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، میرے کریم آقا دے سید الشہداء دے ہر نسبت ہی خاص ہے۔ اور میں قربان جاواں میرے کریم آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت صحابی بیٹھے نے، دو صحابی بارگاہ خیر الانام ہی چاہے آکے میرے کریم آقا دے بارگاہ دن گزاریا، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، رات دا کھانا بھی دسترخوان نبوت تے تناول کیتا، رات دیر ہو گئی، عشاء پڑھی، عشاء پڑھ کے میرے کریم آقا دی بارگاہ حاضر ہے۔ میں انشاءاللہ کم از کم وقت لواں گا کیونکہ چند لمحے اسی قبلہ مفتی صاحب کو بھی کچھ سننا ہے، ساری سعادت ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ صحابہ بارگاہ خیر الانام ظہر عصر مغرب پڑھی، دسترخوان نبوت تے کھانا تناول فرمایا، کھانے تو بعد نماز عشاء دی ادائیگی کی تھی، عشاء تو بعد میرے کریم آقا مدنی تاجدار دی بارگاہ حاضر ہو کے التجا دی درخواست کی تھی۔ میرے کریم آقا نے اجازت مرمت فرمائی، جس ویلے بعد نکلے سفر دور دا ہے، سپیڈا دراڈا ہے، پہاڑی چٹانا دا رستہ ہے، کڑیل سفر ہے، آکے واپس بیٹھ کے جس ویلے میرے کریم آقا نے بیکھے نا واپس آگئے نے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کیوں ارادہ بدل گیا؟ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا کریمہ لجپال ہو، کریم ہو، دلہ دے حال جان دیو، ارادہ تے نہیں بدل گیا لیکن منزل مشکل ہے، سفر دور دا وے، رات دا اندھیرا ہے، سفر اچھ نظر کوئی شے نہیں آندی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تے رک جاؤ، سونیا گھر تو راڈا ہے، جنگل بھی آباد اچھ کھارے، آبادی تو دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، گھر بال بچہ مال نگر ہر شے موجود ہے، جانا ضرور ہے، کدی کرم فرما دیو۔ میرے کریم آقا ارشاد فرمانے نے اچھا نیڑے آ دو، اگر تجھ سے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تجھ سے میرا مقدر نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ یہ دیوانہ یوں ہی لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ سر کس لیے ہے؟ آمین کو سونیا کریم لجپال کرم فرماؤ نا ذرا، جانا بھی ضرور ہے، گھر بال بچہ اکلا وے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ذرا نیڑے آ، میں قربان جاواں جس نو آمنہ دا لال نیڑے بلا لوے۔ میرے کریم آقا نے دائیں بائیں ویکھیا نا ایک کھجور دی خشک ٹہنی پئی سی، ایک کھجور دی خشک ٹہنی سی۔ میرے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی اٹھائی، اپنے دست شفقت نہ رگڑی، جس ویلے اپنے کریم آقا نے اپنے دست شفقت تے ٹہنی رگڑی نا، وہ کیڑا ہاتھ، وہ ہاتھ کیڑا ید اللہ فوق ایدیہم، جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے، جس ویلے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ تے میرے قریب آقا نے وہ کھجور دی خشک ٹہنی رگڑی ہوتے جو نور نکلنے لگ پیا، نور دیا لاٹا نکلنے لگ پیا۔ میرے قریب آقا ارشاد فرماتے نے لے جاؤ دی مدد کا رستہ نظر آندہ جائے گا تو اپنی منزل تے پہنچ جاؤ۔ صحابہ ٹر پہ منزل در منزل طے کردے کردے خرامہ چلدے چلدے جس ویلے اپنی منزل دے قریب آئے، منزل دو، مسافر دو، رستے دو، لیکن ٹہنی ایک آپس ایک بحث شروع ہو گیا، تقرار شروع ہو گیا، ایک کبھے میں لے کے جانی ہے، دوسرے کبھے میں لے کے جانی ہے۔ ایک ذرا بچوں جڑا سیاڑا سی کہنے لگا فکر نہ کر، اے فیضان نبوت ہے، میرے مصطفیٰ دا فیضان ہے، اتنا کٹ نہیں ہو سکتا، لیا ہونے ادھان کٹ لینے ہو۔ آکھا کمیں کرنے گا، اے جڑا فیضان مصطفیٰ ہے، اے جڑی کھجور دی ٹہنی ملی ہے نا، اے میں لے کے جانی ہے، دوسرا کبھے میں لے کے جانی ہے۔ آکھا فکر نہ کر، ہونے حل کٹ لینے ہو۔ دائیں بائیں ویکھن لگ پے، آکھا کی ویکھے؟ آکھن لگے ویکھنا ایتھے کوئی ٹہنی ویکھے نا ذرا کوئی ٹہنی ویکھنا ہو۔ آکھا کیوں؟ ویکھتے صحیح، ویکھیا ایک ٹہنی نظر آئی، پکڑی، آکھا میں پھڑا ذرا،
ٹہنی پکڑ کے اس ٹہنی دے نال رگڑی او کیڑی ٹہنی جڑی مصطفیٰ دے دستے مبارک تے رگڑی سی او دے جو نور نکل لیا سی نور دیا لاٹا نکل رہی نے اس ٹہنی نال جس ویلے ٹہنی رگڑی او دے چو بھی نور دیا لاٹا شروع جس ویلے دائیں بائیں دیکھیا ایک ٹہنی چک کے ہورو دے نہ رگڑی او دے جو فیضان نبوت جاری ہو گیا نور دیا لاٹا نکلے لگ پیا ایک دوجہ نو کہنے لگا ایک تو لے جا کام تیرا بھی بڑھ جائے گا کام میرا بھی بڑھ جائے گا اور یاد تے کھجور دی سکی ٹہنی مصطفیٰ دے دستے شفقت نال رگڑے تے او دا نور شابیہ نہیں جاتا جدی رگڑ مصطفیٰ دا خون ہوئے گا او دا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا دوستان محبت میں قربان جاؤں اس امام علی مقام تو اور جب مصطفیٰ دے دستے شفقت نال خوش خجور دی ٹہنی رگڑی ہے تے نور نہیں مکدا میں اس حسین دے مقام کی بیان کرا جدی رگڑ میرے قریب آقا دا خون ہوئے گا اور سیدہ فاطمہ الزہرا دا دودھ ہوئے گا تکبیر دوستان محبت میں قربان جب اس امام علی مقام تو جدی رگنچ میرے مصطفیٰ دا خون ہوئے تے دودھ سیدہ فاطمہ الزہرا دا ہوئے چھوڑو کربلا نہ بتا کرتا تے کی کرتا لیکن میں قربان جب پھر کیویں نہ کرتا انشاءاللہ بفضل تعالی ایتھو ہی اگلے جمعے دی گفتگو کیونکہ نماز جمعہ اس وقت کم ہے اسی اپنے مہمان بلکہ مہمان نہیں اینا دا اپنا گھر ہے انہاں بڑی محبت کی تھی تشریف لے آئے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے علم و عمل دے اندر مزید برکتہ عطا فرمان اور یقیناً میرے شہنشاہ مجدد دا فیضان ہے یقیناً ایسے کمی کوئی نہیں لیکن ساڑھا کام ہے کہ اسی اپنے جو انہاں محبت فرمائی احسان فرمایا اللہ رب العزت انہاں بے پناہ برکتانہ نوازے میں عرض کرانگا کہ چند لمحے آستے تشریف لیان تے اپنی محبت اپنے پیار اپنے جذبات دا اظہار فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ دورہ شریف نعرہ دورہ شریف میرا فجی صاحب نعرہ سرکار نعرہ دورہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة بالقربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اور کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے انتہائی قابل احترام جانشین واحد آستانہ عالیہ چورہ شریف حضرت قبلہ پیر حافظ سید احمد مصطفیٰ گیلانی دامت برکات ملالیہ اور حاضرین محفل الحمدللہ آج میرے لیے یہ انتہائی سعادت ہے کہ میں آج یہاں آستانہ عالیہ پر دعاؤں کے حصول کے لیے اور حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر خدمت ہوں حضرت قبلہ تاجدار چورہ شریف
پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب نقشبندی دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ ہی عرصہ قبل آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وصال ہوا۔ بظاہر وہ ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے نظریے کے مطابق صرف ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ورنہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مر گیا، مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا۔ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا اور بظاہر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن آپ سب صاحبان طریقت ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا، اکثر سنا ہوگا کہ مرد کامل، اللہ کا ولی، جسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ جب تک زمین کے اوپر رہتا ہے اس کے فیوز و برکات ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ تہہ مزار چلا جاتا ہے اس کی برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا فیض اور زیادہ جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ تو آج میری چونکہ حضرت قبلہ تاجدار چورہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ سے، ویسے تو پروگراموں میں پنجاب میں بارہا جلسوں میں حضرت کی زیارت کا شرف حاصل رہا، لیکن وصال سے کچھ عرصہ قبل حضرت کراچی تشریف لائے اور گلستان مجددیہ نقشبندیہ میں ان کا قیام تو 3 دن رہا، حضرت کا قیام پورا 1 ہفتہ رہا، اور الحمدللہ ان ایام میں حضرت سے بھی اور قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی ان کی زیارت کر کے، ان کی صحبت پا کر یقین جانیے اسلاف کی یاد تازہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے اسلاف، وہ ہمارے اکابرین کہ جن کے بارے میں آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ یاد آ جائے، ان سے گفتگو کرو تو اللہ کی یاد آ جائے، ان کے مواعظ حسنہ سنو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ بالکل ایسا ہی انداز تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، اور اپنے بزرگوں سے اکثر ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ جملہ اکثر ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، لیکن بہت کم نظر آتا ہے اس پہ عمل ہوتا ہوا، بہت کم نظر آتا ہے۔ آج ہم ماحول میں دیکھتے ہیں، ہم ماحول میں جا بجا دیکھتے ہیں، تھوڑی سی کوئی طاقت مل جاتی ہے، تھوڑا سا کوئی مال مل جاتا ہے، یا تھوڑا سا کوئی علمی صلاحیت مل جاتی ہے، تو بندے کے پاؤں زمین پر نہیں رہتے، وہ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بظاہر تو عاجزی کا درس ہوتا ہے، بظاہر تو انکساری کا درس ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ میں تکبر نظر آتا ہے، غرور نظر آتا ہے۔ اور سب محترم، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ عاجز ہی ہوا کرتے ہیں،
ان میں تکبر نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، جانتے تو اور بھی بہت سارے کچھ لوگ ہیں، لیکن جو حقیقت سے آگاہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، غرور اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اور میں نے ذاتی طور پر، اب ظاہر ہے آپ حضرات نے بھی ان کا مرتبہ، جو زیادہ صحبت میں رہے، جو مریدین ہیں، وہ جانتے ہیں بخوبی کہ قبلہ تاجدار چورہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم ولایت کے ساتھ ساتھ بہت اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا، اور روحانی طبقوں میں بھی، دینی طبقوں میں بھی، اور دنیا کے بے شمار حلقوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا تھا، اللہ نے انہیں ایک مرتبہ عطا فرمایا تھا، لیکن اپنے شیخ کا ادب، اپنے شیخ کا احترام حد سے زیادہ، کبھی یہ نہیں سوچا اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں، یا میری حیثیت کیا ہے، یا میرا مقام کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اپنے دونوں صاحبزادوں کو ایک ہفتہ پہلے بھیج دیا کہ جاؤ جا کے شیخ کے گھر کی خدمت کرو، شیخ کے گھر میں تقریب ہے، اس کا سارا اہتمام کرو، اور الحمدللہ الحمدللہ اسی عقیدت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ۔ اور جب حضرت خود تشریف لائے، کئی بار نشستوں میں ملاقات رہی، کئی نشستوں میں ہم بیٹھے، لیکن حضرت محترم یقین جانیے کسی بھی وقت میں نے انہیں اپنے شیخ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے نہیں دیکھا، نیچے بیٹھے، باوجود اس کے کہ تکلیف تھی، باوجود اس کے کہ پیروں میں تکلیف تھی، لیکن جانتے تھے کہ ادب کا مقام کیا ہوتا ہے، جانتے تھے کہ جو اپنے شیوخ کی اولادوں کی کا ادب کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت محترم حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں سے جانے کے بعد کام آتی ہیں۔ اصل تو سارا مسئلہ وہاں کا ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ یہاں تو زمین پہ بھی بیٹھ جائیں، یہاں تو منڈی میں بھی بیٹھ جائیں، یہاں تو صوفوں پر بھی بیٹھ جائیں، آرام دہ بستروں پر بھی بیٹھ جائیں، لیکن کوئی فرقانے محشر میں کامیابی اور کامرانی نصیب ہو جائے، رسول اللہ کی اطاعت ہم نہیں کرتے، تو ہمیں پتہ ہے کہ قبر کا معاملہ کتنا سخت ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں جا کے کیا عالم ہوگا۔ لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں، تو پھر جو مصطفیٰ کے عاشق ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کی یاد میں جنہوں نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، جنہوں نے ساری زندگی دن رات رسول اللہ کے دین کی خدمت کی ہوتی ہے، پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ کہنے والا اس انداز میں کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، اور فرشتے گر مجھے اٹھائیں تو ان سے یوں کہوں کہ اب پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے واسطے، اسی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، مجھ سے یہ سوال ہو رہا ہے، ارے یہی تو وہ ہیں جن کے لیے ساری زندگی میں تڑپتا رہا،
جن کے دیدار کو ترستا رہا، جن کی ساری زندگی میں جن کی مدح سرائی کرتا رہا، یہی تو وہ ہیں۔ انہی کے لیے تو اپنے آپ کو فنا کر کے میں آیا ہوں، اپنے آپ کو ختم کر کے آیا ہوں۔ حضرت محترم، خوش قسمت ہیں آپ سب حضرات جو ایسی مقدس شخصیات کے ساتھ وابستہ ہے، اور یقین جانیے یہ وابستہ رہنا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بڑے فائدے کا سودا ہے، بہت فائدے کا سودا ہے۔ یہ سودا وہاں کام آئے گا جہاں ماں نہیں پوچھے گی، جہاں باپ نہیں پوچھے گا، جہاں بیٹا بھائی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک بندہ اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، لیکن وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا، جنت کی صفوں میں بار بار پیچھے ایک شخصیت کو دیکھ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بلائیں گے اسے، پوچھیں گے کہ کیوں بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہ ہوں جس نے دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو وضو کرایا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص آئے گا اور وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے ایک مرتبہ دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا۔ حضرت محترم مجھے بتائیے وضو کرانے میں کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں؟ وضو کرانے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ کتنی صحبت ملتی ہے؟ چند لمحوں کی صحبت۔ پانی پلانے میں چند لمحوں کی صحبت ملتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ سودا وہاں کام آئے گا، دنیا میں ملے نہ ملے۔ دولت کوئی چیز نہیں ہے، عہدہ کوئی چیز نہیں ہے، مرتبہ اور مقام بڑے لوگوں کے پاس ہے، دولت بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن یہ دولت ان کے لیے نقصان کا سبب بنے گی، یہ عہدہ ان کے لیے وہاں نقصان کا سبب بنے گا، لیکن جنہیں اللہ والوں کا قرب حاصل ہے انہیں اس کا فائدہ وہاں ملے گا۔ حضرت محترم ہماری بھی یہی دعا کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں کچھ لمحات ہمارے بھی گزر جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہم بھی ان بزرگوں کے زیر سایہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکیں۔ میں اپنی جانب سے بھی حضرت قبلہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہزادے حضرت قبلہ پیر آغا فضل الرحمن صاحب اور ان کے تمام برادران کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی خصوصی طور پر اس حضرت سے اظہار تعزیت بھی اور دعائیں لینے کی اصل بات دعائیں لینے کے لیے حاضر، بس اس کے علاوہ سچی بات یہ ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، بس وہ لمحے جو ان علماء ان مشائخ کی صحبت میں گزر جائیں، بس وہی لمحے ہیں جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ سنتے دا فرما لیں۔